السلام علیکم گائز۔ داغ دہلوی کے بعد داغ دہلوی کے بعد میں ہماری غزل کا جو اگلی غزل ہے، غزل گو شاعر ہیں، ان کا نام ہے حسرت موہانی۔ ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے غزل گوئی کے بارے میں کہ انہوں نے کیسی کیسی غزلیں لکھی ہیں۔ حسرت موہانی قصبہ موہانہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پر قصبہ تھا یہ؟ وہاں پر موہانہ نام تھا قصبے کا، وہاں پیدا ہوئے۔ سید فضل حسین نام ہے ان کا پورا نام ہے سید فضل الحسین نام ہے، اور حسرت ان کا تخلص ہے، لہٰذا حسرت موہانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ حسرت موہانی نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، اس طرح ان میں عربی اور فارسی زبان کی اچھی خاصی لیاقت پیدا ہو گئی۔ پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ تشریف لے گئے اور BA کی ڈگری حاصل کی۔ کہاں سے؟ علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے BA کی ڈگری حاصل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ شعر و شاعری کا ذوق و شوق کے ساتھ مذہبی و سیاست میں بھی گہری دلچسپی تھی۔ حسرت موہانی نے اس زمانے کے استاد و نامی گرامی شاعر تسلیم کی شاگردی اختیار کری، یعنی کہ شاگرد بن گئے کس سے؟ تسلیم کے اختیار کی، جن کا سلسلہ نسب تلمذ مومن سے ملتا ہے۔ کس کا؟ تسلیم کا۔ اس لیے حسرت موہانی اپنے اسی نسب رشتے پر ہمیشہ فخر کرتے تھے۔ کس کے؟ کون سے رشتے پر؟ نسبتی رشتے پر۔ نسبت مومن کی نسبت ملتی ہے، تسلیم کی نسبت مومن سے ملتی ہے، اور اسی نسبتی رشتے پر یہ ہمیشہ فخر کرتے رہے حسرت موہانی۔ ٹھیک ہے۔ دراصل جدید اردو کے غزل نگاروں میں حسرت موہانی کا نام ایک خاص و قدر و منزلت و امتیازی شان کا مالک ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو ایک نئی زندگی اور ایک نئے رنگ دے کر عوام و خاص میں کافی مقبول بنایا ہے۔ کس نے؟ حسرت موہانی نے۔ لہٰذا حالانکہ حسرت موہانی کی غزلوں میں عشق کی خیالات و مضامین اور لطیف لذت کے افسانے بہت زیادہ ہیں، مگر پھر بھی حسرت کی غزلوں میں ایک حقیقی اور فطری کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ان کے کلام میں عربی و فارسی کے الفاظ بھی ہیں، مگر ان کا استعمال اس خوبی سے کیا گیا ہے کہ ہمیں کلفت اور دقت محسوس نہ ہو۔ کلفت اور دقت محسوس نہ ہو۔ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، بھلے عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ ہمیں سمجھنے میں دقت محسوس نہ ہو، بلکہ سلاست یعنی کہ آسان، ٹھیک ہے، سلاست اور روانی کا احساس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، توڑ کر عہد کرم نہ آشنا ہو جائیں، بندہ پرور جائے اچھا خفا ہو جائے۔ یہ ان کی غزل کا ایک اشعار ہے۔ اگلا یہ ہے، دل اور تہیہ ترک خیال یار کریں، کیسے یقین ہو کون اس کا اعتبار کریں۔ کسے یقین ہو کون اس کا اعتبار کریں۔ جب مولانا حالی نے اردو شاعری کے مروجہ انداز پر خصوصاً غزل پرست اعتراض کیے تو غزل کے سلسلے میں بہت بدگمانیاں پیدا ہو گئیں۔ مخصوص انداز غزل سے اور اردو غزل کا پھر عوام و خاص کا منظور نظر بنا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی تمام شاعرانہ لیاقت غزل میں خوبی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ خود انہیں بھی صنف غزل ہی پسند تھی۔ کس کو؟ مولانا حالی کو بے شک یہ غزل صنف پسند تھی۔ لکھتا ہوں مرثیہ نہ قصیدہ نہ مثنوی، حسرت غزل ہے صرف میری جان عاشقاں۔ حسرت نے غزلوں کے قدیم استاد
شاعروں کے رنگ ڈھنگ اپنانے کی بھی کوشش کی تھی، اس لیے کئی جگہوں پر ان کی غزلوں میں تکلف اور تصنع اور مبالغہ آرائی کی زیادتی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے اشعار میں آمد کی بجائے آورد کا احساس ہوتا ہے۔ تاہم زبان کی صفائی اور بیان کی چاشنی سے ان کی زیادہ تر کلام بھرا ہوا ہے، جس کی پیش نظر رکھتے ہوئے ہم حضرت موہانی کو غزل کا ایک عظیم شاعر کہہ سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت نے سیاست اور فکر، فلسفہ اور عظم پند اور پیغام و نصیحت کے مضامین بھی اپنی غزلوں میں پیش کیے ہیں۔ فکر، فلسفہ، فلسفی، عظم اور پند اور پیغام اور نصیحت، انہوں نے اپنے ایسے مضامین، ایسے وشے انہوں نے کیا کیے ہیں، غزلوں میں رکھے ہیں، مگر انہیں ایسے مضامین سے خاص لگاؤ نہ تھا۔ دراصل وہ اپنی شاعری کے لیے ایک ہی پہلو کے عاشق و شیدا نظر آتے ہیں۔ جو حسن و عشق کا پہلو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کامیابی غزلیں اور حسن و عشق کے جاندار پہلو پر منحصر ہیں۔ حضرت ہر زاویے اور رنگ سے حسن و عشق کو دیکھتے ہیں اور اس کا لطف اٹھاتے ہیں اور اسے خوبصورتی کے ساتھ شعر میں پیش کرتے ہیں۔ دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے سے ننگے پاؤں آنا یاد ہے۔ اس طرح کی انہوں نے غزلیں لکھی ہیں۔ یہ بھی بالکل سچ ہے کہ حضرت موہانی کا عشق روحانی عشق یا عشقی حقیقی نہیں بلکہ مزاجی عشق ہے، یعنی کہ خدا سے عشق۔ ان کا یہ مزاجی عشق ان کی حسن پرستی کا آئینہ دار بن گیا۔ مثال کے طور پر اللہ رہے جس میں یار کی خوبی کو خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیراہن تمام۔ حضرت موہانی کے اشعار میں کئی مقام پر لفظوں کی خاص بندش پر زور دیا گیا ہے، مگر کچھ ایک زبردست روانی اور سلاست محسوس ہوتی ہے۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پہ وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ دراصل حضرت موہانی کی حسن پرستی صرف شکل و صورت اور جسم کے حسن تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ہر حسن کی شاعری میں ہے۔ اس لیے وہ اپنے حسن آفریں خیال پیش کرتے ہیں اور خوبصورت لفظ اور ترکیبوں اور بیان کی طرزوں پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے۔ چونکہ حضرت موہانی نے اپنی شاعری کے لیے غزل کا میدان منتخب کیا تھا، لہٰذا ان کی غزلیں ہر طرح سے تغزل کی چاشنی سے لبالب ہیں۔ وہ حسن و عشق کے افسانے اور دل و جگر کے قصے پیش کرنے میں کہیں بھی اور کسی طرح بھی تعمل محسوس نہیں کرتے، گویا وہ دل کی باتوں کو دل کی زبان میں پیش کرنے کے قائل تھے، اور اسی خوبی نے ان کو ایک کامیاب غزل شاعر بنا دیا۔
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مومن سے ایک شاعرانہ سلسلہ ہونے پر فخر کرتے تھے اور خود اسی سلسلے کے رنگ کی تقلید کرتے تھے، مگر انہیں یہ بھی احساس تھا کہ ان کی غزلوں میں روحانی، دلکش اور دل و جگر کو اندرونی طور پر متاثر کرنے کی تاثیر نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شعر میرے بھی ہیں پر درد لیکن حسرت، میر کے سوا گفتار کہاں سے لاؤں۔ شعر میرے بھی ہیں پر درد لیکن حسرت، میر کے سوا گفتار کہاں سے لاؤں۔ مجموعی طور پر حضرت موہانی نے غزلوں کا جائزہ لینے پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نے غزل کی روایتی اور قدیمی حسن و جمال کو برقرار رکھا ہے، اسے جدید مگر فکری آب و تاب سے نوازا ہے۔ اس طرح ہم اگر حضرت موہانی کو جدید اردو کا امام غزل کہیں تو غیر مناسب نہ ہوگا، یعنی کہ ان کو جدید اردو غزل کا امام کہہ سکتے ہیں۔ اس کو حضرت موہانی کو۔ کل ہم پڑھیں گے میر تقی میر کے بارے میں۔